بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیو، رمضان کریم بہت قریب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی محبت کرتے کہ اکثر اس کو پانی کی دعا فرماتے، لیکن اکثر رمضان کریم میں ہم سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے سحری کے وقت ہونے والی 3 غلطیوں کو بیان کر رہی ہوں حدیث مبارکہ کے ساتھ، کہ یہ 3 کام جو ہم نہیں کرتے اور ان کو نہ کرنے سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، بلکہ روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ گزارش کرتی ہوں دل سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اس سے پہلے ہمارے چینل سید دین کارنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے۔ بہنوں اور بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کریم کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے، اور صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت کرتے: ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تو میں آپ کے سامنے سحری کے وقت ہونے والی وہ 3 بڑی غلطیاں بیان کرنے جا رہی ہوں۔ نمبر 1، سحری نہ کرنا۔ بعض لوگ جان بوجھ کر سحری نہیں کرتے، جو صحیح نہیں۔ سحری کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے، بہ والا، صحیح بخاری۔ نمبر 2، سحری میں جلدی کرنا۔ بعض لوگ سحری میں جلدی کرتے ہیں، جو صحیح نہیں، بلکہ آرام و سکون کے ساتھ اذان فجر تک سحری کی جائے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: بکروا الافطار واخروا السحور، افطار میں جلدی کرو جبکہ سحری میں تاخیر یعنی دیری کرو۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ نمبر 3، بغیر نیت کے روزہ رکھنا۔ بعض لوگ بغیر نیت کے روزہ رکھتے ہیں، جو بالکل بھی صحیح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے فجر ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ سنن نسائی۔ یاد رہے کہ نیت کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ زبان سے۔ تو یہ ہیں وہ 3 کام جو ہم کرتے ہیں اور ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی غلطیاں کرنے سے بچائے جس سے ہمارا روزہ فاسد ہو جائے، یعنی ضائع ہو جائے، مکروہ ہو جائے۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ تک ہم نے پہنچائی ہے، اور آپ اس کو شیئر بھی کریں جہاں جہاں تک ممکن ہے۔ جزاک اللہ خیر۔